السلام علیکم جی۔ آج کے ولاگ کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو مبارکباد دینی ہے۔ چلیں سانو مبارکباد دے دو، لاہور قلندر جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے فائنل کے اندر۔ لاہور قلندر جو ہے وہ قطر کے اندر مقیم ایک پاکستانی ہونہار پاکستانی رانا فواد صاحب کی ملکیت ہے۔ ہم جب قطر میں گئے تو رانا صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی اور ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے خاصا وقت جو تھا، مطلب اتنا بڑا آدمی ہو، مطلب قطر لوبریکینٹ جو دنیا بھر کے اندر لوبریکینٹس کی قطر کی سرکاری کمپنی ہے اس کا بندہ سربراہ لگا ہو، اور وہ میرے جیسے ایک ذات کے رپورٹر کے لیے اتنا وقت نکال لے۔ تو رانا صاحب نے اپنے جو فیوچر کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ شیئر بھی کیے اور لاہور قلندر کے آبجیکٹیوز بھی انہوں نے بتائے، اور وہاں پہ ہم پہ انکشاف ہوا کہ وہ قطر لوبریکینٹ کے بہاف کے اوپر انہوں نے یہ کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ سی ای او تھے تو ان کے چیئرمین جو بھی ہوں گے تھانی فیملی سے ہی ہوں گے نا، سرکاری ادارہ ہے تو تھانی فیملی کا ہی ہوگا اس کا مالک یا سربراہ یا چیئرمین، تو ان کی مرضی کے ساتھ جو تھا یہ لاہور قلندر جو تھا وہ بائی کیا تھا۔ درمیان میں کرونا آ گیا، ورنہ ان کے بہت بڑے پروجیکٹس تھے اس حوالے سے، جس کے اندر قطر میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم کرکٹ کا، اور پھر اسے آف شور جو لیگز ہوتی ہیں، جیسے مقبوضہ کشمیر کی ایک لیگ ہوتی ہے لیکن دبئی میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو جتنی بھی آف شور لیگز ہوتی ہیں ان کا ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے انہوں نے یہ کام، مطلب بڑا لمبے پلان تھے، لیکن درمیان میں 2 سال پھر کرونا کھا گیا تو وہ پروجیکٹ تو رول آؤٹ نہیں ہو سکے۔ لیکن بہرحال لاہور قلندر جو تھی وہ جب بھی آتے رہے یہاں پہ، مطلب ان کے ڈیولپ کیے ہوئے اور ڈسکور کیے ہوئے پلیئر جو ہیں شاداب وغیرہ اور حسن وغیرہ جو تھے، یہ دوسری لیگ سے کھیل رہے ہوتے تھے، دوسری ٹیموں سے کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن یہ بیسیکلی لاہور قلندر کی پروڈکٹس تھے۔ تو اینی وے لاہور قلندر فائنل میں پہنچی ہے۔ آپ نے اس گفتگو کو، اس ولاگ کو قطعاً سیاسی نہیں سمجھنا۔ دیکھیے پہلے پلاننگ بڑی خوفناک تھی۔ جو کراچی کنگز جو تھے وہ راضی تھے اس بات کے اوپر جناب کہ لاہور قلندر کو باہر کر دیا جائے، ہماری کوئی بات نہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہارنے پہ زور رکھا، اور تاکہ اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو ہارنا تو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو پھر بندہ اس کے اوپر کچھ بدخواہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر بندہ اس کے اوپر شور شارٹ بیٹ بھی لگا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمایا بہت کراچی کنگز والوں نے، واللہ عالم بالصواب، میں تو کرکٹ کے ان طرح کے معاملات سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن لاہور قلندر نے انہیں ہاتھ پکڑانے کی کوشش کی کراچی کنگز کو۔ ایک میچ ہار کے ان سے سب سے میچ جیتتے آئے، کراچی کنگز سے ہارے، اور میرا خیال کراچی کنگز نے وہی میچ جیتا۔ لیکن کراچی کنگز جو تھے انہوں نے کہا نہیں، اسی ہار کے منافع میں ہے، مطلب اس طرح ایک تو ہم یہ جو لاہور کا بچہ ہے اس کی کپتانی کے اوپر ہاتھ صاف کریں گے کہ دیکھیں جناب اس کی لیگ ٹیم جو ہے وہ سب سے آخری نمبر پہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اکٹھ تھا اسلام آباد یونائٹڈ کا اور کراچی پشاور زلمی کا، ان کا اکٹھ تھا، اور ان دونوں نے آپس میں میچ ہار جیت کے کوئٹہ گلیڈیٹر کو فارغ کر دیا۔ تو وہ بیچارہ ہمارا سابق کپتان جو تھا، حافظ قرآن بھی ہے، وہ تو آؤٹ ہو گیا۔ تو اب کراچی کنگز کا خیال تھا کہ لاہور قلندر کو ٹھبی کروا لیں اور اس کے بعد پھر ہم فائنل کھیلیں گے، لیکن پہلے اس میں سے پشاور زلمی آؤٹ ہوا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیچ چھوڑ دیے نا، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے اور کیچ چھوٹ گئے، تو کراچی اور اسلام آباد یونائٹڈ کو دیکھ کے، مطلب کہ اسلام آباد یونائٹڈ کو اور ایک آدھ اور ٹیم کو جتانے کے لیے تاکہ لاہور قلندر پیچھے جائے، انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ نے، جو کہ میرے خیال میں بہت اچھی ٹیم تھی، انہوں نے بڑے سارے کھلاڑی آؤٹ کر لیے بھی، اپنے باہر بٹھا لیے، مطلب شاداب خان جیسا بندہ باہر بٹھا دیا جو کہ بیک بون ہے ٹیم کی، کہ کچھ ٹیموں کو جتوایا جا سکے تاکہ لاہور قلندر کا رستہ کھوٹا کیا جا سکے، لیکن نہیں ہو پایا جی۔ اخیر میں زلمی کا جناب میچ پہ آ گیا،
مطلب جسے کہنا چاہیے ایلیمینیشن فیز اس کو کیا کہتے ہیں جی ہاں وہ والا. تو زلمی کو پھر ہرانا پڑ گیا اسلام آباد یونائٹڈ کو، اور آج اسلام آباد یونائٹڈ جو تھی وہ لاہور قلندر کے ہاتھوں خود ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. اور اب اسلام آباد یونائٹڈ جو ہیں وہ اپنا ملتان سلطان کے ساتھ مل کے یہ طے کریں گے کہ آئندہ 1.5 سال کے لیے یہ جو تاج ہے حکمرانی کا، کرکٹ کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے نا یار، اب سمجھا کریں کرکٹ کی حکمرانی کا پاکستان کے اندر وہ کس کے سر پہ سجتا ہے. تو یہ اتوار کو فیصلہ ہو جائے گا. تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور مبارکباد بھی آپ کو پیش کر دی جائے. اس میچ کے دوران ہی ہم تک اطلاع پہنچی کہ پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹوں کے اندر شامل شمار ہوتا ہے ان کا جناب عطاء رحمان صاحب انتقال فرما گئے ہیں. عطاء رحمان صاحب کے ساتھ ہمارا دوہرا تعلق تھا. ایک مطلب کسی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہمارا دوہرا تعلق تھا جی، ایک تو ان کے ساتھ کولیگشپ بھی رہی پڑھانے میں بھی، جہاں پہ ہم نے پڑھانا شروع کیا وہاں پہ عطاء صاحب ہم سے پہلے موجود تھے، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اصرار پہ اور ان کی دعوت پہ ہم اس ادارے میں گئے تو یہ بجا نہیں ہوگا. پڑھانے کی طرف ہمیں ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر مغیث الدین صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہوں نے مائل کیا تھا. لیکن اس ادارے میں بڑا اصرار کر کے محبت سے ہمیں عطاء صاحب لے کے گئے تھے. پھر وہ پڑھائی چھوڑ کے، پڑھانا چھوڑ کے تو اخبار کے ایڈیٹر ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں اس اخبار کے اندر کھینچ لیا ایگزیکٹو ایڈیٹر کے طور پہ، اور اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ. اور ہم بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھے معاملات کرے. اور عطاء الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. بڑے بڑے تاریخی مواقع تھے ان کے پاس. جب روس ٹوٹا تو وہ اس وقت ماسکو کے اندر موجود تھے، اور وہ سارے مناظر جو تھے وہ دیکھ رہے تھے. ان کی اس کے اوپر کتاب بھی موجود ہے. دوسری بات تو یہ ہو گئی. اچھا، تیسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی آج ہی کے حوالے سے ہی، کہ کچھ احباب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری بہت ساری باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ اختلاف کا اظہار کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تمام حدود جو ہیں وہ ٹاپ جاتے ہیں، اور ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے. ہمیں زیادہ خوشی ہوگی وہ اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. اور میں ان صاحب سے، پیارے بھائی ہیں، بہت عزیز ہیں ہمیں، میں ان صاحب سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی اسی زبان کے اندر کوئی بات کہہ دے نا تو آپ کو بہت آگ لگے گی. جو زبان آپ جناب استعمال کرتے ہیں دوسروں کے لیے، چونکہ آپ نے نام لے کے وہ فکرے استعمال نہیں کیے، تو ہم بھی نام لیے بغیر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنی جگہ پہ ہیں. اور ہر آنے والی حکومت، بھلے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، بھلے وہ پی ٹی آئی کی ہو، بھلے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ ہمیں اسی جگہ پہ رکھتی ہے، ہمارا مکو ٹھاپنے میں لگی رہتی. ٹھیک ہے، ہماری پچھلی سے پچھلی نوکری جو تھی وہ مسلم لیگ نون نے ختم کروائی تھی. ٹھیک ہے، ہم کبھی مسلم لیگ نون کے پاس نوکری لینے نہیں گئے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس اور نہ پی ٹی آئی کے پاس، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو تسی دیکھ لو پھر کدے کو نوکری کیتی ہوئی ہے. ٹھیک، اور یہ بھی پوچھ لیا کرے کہ آپ جن کی محبت میں یہ ٹویٹ فرما رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان سے بھی پوچھ لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. میرا خیال ہے میسج پہنچ گیا. آج کل میرے میسج بہت ٹھوک رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے، اور ولاگز کے اوپر بھی بہت ہو رہا ہے. دیکھیے، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ہوتا ہے جو کہ تھوڑے ظرف کا مالک ہوتا ہے، اس کو جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ بک رہا ہے. ٹھیک ہے، فارسی میں بولنے کو بکنا کہتے ہیں، تو اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا ہر وہ شخص تھوڑ دلا اور کمزور شخصیت، مفادات اور گھٹیا ظرف کا مالک ہوتا ہے. وہ جب بھی منہ کھولتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے اس کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، اور اس کو الٹیمیٹ ڈیوائن رائٹ ہے وہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کہہ ڈالے.
ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو اسی زبان کے اندر بلکہ اس سے قدرے کم اس کے 20% کے اندر بھی جواب ملے نا، تو ان کے خیال میں ہو بلاسفیمی ہو گئی، یہ تو پھر وہ چیختے پھرتے۔ میں نے جو کہنا ہے وہ کہہ دیا ہے، اب میں آپ کا چیخنا انجوائے کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ خیر صلاح آپ کے لیے اتنا ہی، ایویں لاہور کلندر جتے اسی میں کہ خوشی دے وچ کوئی ولاگ تے بن رہا ہے نا جناب، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ اور اس ولاگ کو آپ نے پیورلی جو ہے وہ پولیٹیکل ولاگ نہیں سمجھنا، یہ نان پولیٹیکل اے پولیٹیکل ولاگ ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔